ویلکم بیک ٹو شو. خواتین و حضرات، قصص القرآن کا یہ سیگمنٹ ہے جہاں پہ ہم آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بتاتے ہیں اور وہ چیزیں بتاتے ہیں جو قرآن میں دی گئی ہیں. اور ویسے بھی 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں: علم، تعلیم، تحقیق اور تاریخ. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے کافی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان کو اس حوالے سے رہنمائی نہیں ہوگی تو یہ اس کے لیے کافی پریشان کن بات ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے اسلامی تاریخ کو تحقیق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کافی چیزیں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے بھی آتی ہیں. اور اتنا زیادہ ہم سمرائز کر بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، کہ سننے والوں کو اور ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں یہاں ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں شہباز علی عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو بتائیے گا، کل ہم نے چھوڑا تھا وہیں پر دنوں کے حوالے سے، جسے کہا جاتا ہے قانون سب پی، تو آج وہی سے ہم آغاز کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل چھوڑا تھا آیت نمبر جو تھی ہماری 65، اور ہم نے وہ آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. بنیادی طور پہ جب ہم علماء تفسیر کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ قانون سبت کی بات کرتے ہیں. اب قانون سبت سے بنیادی طور پہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ مختص کیا تھا، اور جمعے کا دن اللہ رب العزت نے ان کے لیے چنا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، اس جمعے کے دن کو جو ہے وہ چینج کر کے ہفتے کا دن اپنے لیے مختص کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ آزمائش آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ جو کوئی چیز اللہ رب العزت یا انبیاء ان کے لیے خاص کرتے، یہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، جو ان کی طبع ہوتی اس کے مطابق چینج کر لیتے. جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا نا کہ اللہ رب العزت ان کو من و سلوا دینا چاہتا تھا، وہ کہتے نہیں ہمیں گھاس چاہیے، یہ چاہیے، ساگ وغیرہ، پیاز چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چینج کرتے تھے. جب انہوں نے اپنی مرضی سے جب ہفتے کا دن چنا نا، تو اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہفتے کے دن جو ہے وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، فقط ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی یاد. گویا کہ تم نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مختص کرنا ہے. اور عمومی طور پہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یا جن کے متعلق یہ قرآن میں واقعہ ہے، اس بستی کا نام تھا ایلا. اور یہ جو بستی تھی یہ بنیادی طور پر سمندر کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ تھی، اور وہاں کے وہ جو لوگ تھے ان کا مرغوب ترین مشغلہ آپ کہیں یا آپ یہ کہیں کہ ان کا جو گزر اوقات ہے وہ ہوتا ہی کس سے تھا، مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے جب ہفتے والے دن ان کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا، شکار کرنا منع کر دیا، تو انہوں نے اس کا توڑ نکالا. انہوں نے توڑ کیا نکالا، یہ ہفتے والے دن کنڈی لگاتے، ہفتے کو نہ پکڑتے مچھلی، اتوار والے دن نکال کے لے آتے. اب وہ طریقہ یہ تھا کہ اس کنڈی کے ساتھ وہ دھاگا وغیرہ یا رسی وغیرہ یہ باندھتے، اور اس رسی کو کسی دوسری جگہ جا کے باندھ دیتے کسی اور چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس وجہ سے وہ مچھلی دوبارہ سمندر میں نہ جا سکتی. ٹھیک، اور وہ اگلے دن اس رسی کو کھینچ کے نکال کے لے آتے. اب اس سے بھی تھوڑا سا یہ آگے بڑھے، پہلے یہاں تک تھے، پھر اس سے آگے بڑھے. انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی جو نہریں ہوتی ہیں وہ بنائیں، اور اپنے گھروں کے آگے جو ہے حوض یا تالاب جن کو ہم کہتے ہیں وہ بنانا شروع کر دیے. اب وہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ادھر ہوتا اور ان کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے. ہموار ہونے کی وجہ سے وہ سارا پانی چلتا اور مچھلیاں جو اوپر آئی ہوئی ہوتی تھیں ان کو جو ہے وہ ساری چلتی ان کے آگے حوضوں میں بند ہو جاتی. اور یہ حوضوں کے آگے وہ جو انہوں نے نالا سا بنایا ہوتا تھا، یہ جو نہر سی بنائی ہوتی تھی، اس نہر کو بند کر دیتے. ساری مچھلیاں وہاں ہفتے کا دن گزارتے، اور اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے، پکڑ کر اپنا جو ہے وہ شکار کرتے. ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح کے کام کرتے تھے. اب اس سے ایک اور بڑی بات جو یہ کرتے تھے، وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ہر چیز کو مرضی کے مطابق کرنے کے بعد اس کے اوپر بضد بھی ہو جاتے تھے. یعنی پکے ہو جاتے تھے، ہم نے یہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، اس طرح ہی کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. اور عذاب کس طرح سے آیا کہ 3 دن کے اندر یہ سارے لوگ جو ہے وہ مر گئے، اور اس کے علاوہ ان کی جو شکلیں تھیں وہ مسخ ہو گئی. قرآن کہتا ہے نا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندروں جیسی ان کی شکلیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب یہ جو کام کیا کرتے تھے نا بنی اسرائیل، ان میں چونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خیر اور شر دونوں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کی اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ 3 گروہ تھے. پہلا گروہ کون سا تھا؟ پہلا گروہ وہ تھا جو یہ کرتا تھا کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ جہاں تک انبیاء کی تبلیغ ہے اس کے خلاف ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے اس کے بھی خلاف ہے، لہٰذا یہ چھوڑ دو. وہ انہیں تبلیغ کرتا تھا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا تھا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ رائے راست کے اوپر آئیں. اب جو دوسرا گروہ تھا، دوسرا گروہ کیا کرتا تھا؟ دوسرا گروہ یہ کرتا تھا کہ وہ سرے سے ہی نافرمانی کرتا تھا. وہ چاہتا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی درست ہے، یا جو کچھ ہماری منشا اور مرضی ہے وہی مذہب ہے. جیسے آج کل ہم کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عمومی طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہمارے مطابق چلے، ہم مذہب کے مطابق نہ چلیں. ٹھیک ہے، اب جو تیسرا گروہ ہوتا تھا نا، وہ پہلے کو کہتا تھا تم کیا ان کے پیچھے لگے رہتے ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو
تو ہم یہ دیکھتے ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو دو گروہ تھے نا، ایک سکونت والا بھی اور ایک نافرمانی والا بھی، یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ کیا ہے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ بچ گیا تھا۔ اس کے بچنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا تھا، وہ کرتے تھے جو اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہتا تھا۔ یہ تھا قانون سبت۔ اب اس سے متصل اگر آپ جائیں، جو کہ میں نے 65 کی بات کی، 67 سے لے کر 73 تک ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو اکثر ہمارے بچوں کو بھی ہے زیادہ تر پتہ ہوتا ہے، اور یہی واقعہ جو ہے وہ سورہ البقرہ کی بنیاد بنا تھا۔ البقرہ کا نام اگر پوچھا جائے کسی سے جی کیوں ہے بقرہ کا نام، تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں گائے والا واقعہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ بقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ قرآن حکیم جو ہے نا اس کو اس طرح رہتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک جو ہے وہ دعا کی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری تھیں، اور ان آیات کے اندر بنیادی طور پر ایک گائے کا تذکرہ کیا تھا۔ کبھی اللہ رب العزت سے جو ہے پوچھا جاتا کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہوتا، کبھی پوچھا جاتا اچھا یہ بتائیں بقرۃ صفراء فاقعٌ کہ یار وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ کبھی پوچھا جاتا کہ اچھا یہ بتائیں لا تسقی الحرث، ایسی گائے تو نہیں ہونی چاہیے نا جو کھیتی باڑی کرتی ہو، جو ہل جوتتی ہو۔ اس طرح کے سوالات ہوتے، طرح طرح کے سوالات۔ یہ واقعہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے اندر کیا ہوا؟ ایک امیر شخص تھا، اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، پیسہ تھا، مال و اسباب تھا، اور پھر اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اب اس کا اپنا بھتیجا جو ہے اس کی دولت چھیننا چاہتا تھا اور اس کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب اس نے کافی سارے ہیلے بہانے کیے، کافی کوششیں کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ الٹیمیٹ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ کیا کہ وہ چچا کو قتل کر دے۔ اچھا، اور وہ کر گزرا، چچا کو جو ہے قتل کر دیا اس نے، اور قتل کرنے کے بعد اس نے ایک سازش رچائی۔ وہ سازش کیا تھی کہ اس وقت عمومی طور پہ یہ تھا کہ لوگ جو قومیں ہوتی تھی وہ بند قلعوں کے اندر رہتی تھی۔ قلعے آپ نے دیکھے ہوں گے لاہور میں بھی، ادھر ادھر بھی، ہمارے یہاں بھی بہت سارے قلعے ہیں۔ اس وقت قومیں کیا ہوتی تھی؟ قلعوں کے اندر بند رہتی تھی۔ بنیادی طور پہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حفاظت، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ قبائل ہوتے تھے، قبائل کے اوپر ایک سردار، ٹرائبل سسٹم ٹوٹلی جو ہے ہوا کرتا تھا، اور چند گھرانوں کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ سردار ہوا کرتا تھا۔ تو اپنی حفاظت کے لیے وہ قلعوں میں رہتے تھے۔ اب اس نے بھتیجے نے کیا کیا؟ چچا کو قتل کرنے کے بعد وہ لاش اٹھائی اور اٹھا کر قلعے کا جو مین دروازہ تھا اس کے سامنے پھینک دی۔ اچھا، اب اس پھینکنے کے بعد دیکھیے کتنا مطلب کانسپیرنسی دیکھیے ذرا اس کی، کیسا کیا کیا کہ اس نے اٹھا کر ان کے سامنے پھینکی۔ الٹیمیٹ ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ الزام لگ گیا کہ اس بندے کے قاتل جو ہے وہ کون ہیں؟ یہ قلعے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کے اوپر انہوں نے، جو باقی لوگ تھے، انہوں نے جو ہے یہ نہیں، آپ یہ کہیں کہ جو خاندان تھا اس لڑکے کا، اس نے قلعے والوں سے کیا کیا؟ دیت طلب کی۔ اب وہ اس بات کے اوپر مصر تھے کہ ہم نے جب قتل نہیں کیا تو ہم کیوں دیت دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات خاصی جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اور بات یہاں تک آ گئی کہ دونوں کے درمیان جو ہے جنگ کی نوبت آ گئی۔ اچھا، جب جنگ کی نوبت آئی تو یہ سارا واقعہ لے کر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سننے کے بعد اللہ رب العزت سے رجوع کیا اور اللہ رب العزت کے سامنے رکھا۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جواب میں یہ کہا کہ ان سے یہ کہو کہ یہ ایک گائے جو ہے، جس گائے کی شکل و شباہت یہ ہونی چاہیے، جس گائے کی عمر یہ ہونی چاہیے، جس گائے کا رنگ یہ ہونا چاہیے، جس گائے کے اوصاف یہ ہونے چاہیے، یہ گائے جو ہے اس طرح کی لے کے آئیں اور اس گائے کو جو ہے وہ ذبح کریں۔ اب بنیادی طور پہ یہ ساری باتیں وجہ یہ تھی کہ جو ان کو کہا جاتا کہ گائے ذبح کرو، وہ آگے سے پتہ ہے کیا کرتے؟ گائے ہونی کیسی چاہیے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گندمی ہونا چاہیے یا سرخی مائل ہونا چاہیے، ٹھیک، پیلا ہونا چاہیے یا سبز ہونا چاہیے، سب کچھ پہلے بتانے کے باوجود پھر وہ پوچھتے بار بار۔ اب جو کچھ وہ پوچھتے جاتے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کو وہ بتاتا جاتا اور موسیٰ ڈائریکٹ ان تک پہنچاتے جاتے، ٹھیک۔ خاصی لمبی بحث چڑی رہی، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، رنگ یہ ہونا چاہیے، اچھا گائے جو ہے وہ فربا ہونی چاہیے، کمزور نہیں ہونی چاہیے، گائے جو ہے وہ موٹی تازی ہونی چاہیے، گائے جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، پرورش کے اعتبار سے بہترین ہونی چاہیے، ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے، کسی قسم کا بھی کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوچھتے جاتے، اللہ کی طرف سے جواب آتا جاتا، جو یہ پوچھتے وہاں سے جواب آتا۔ المختصر انہوں نے بڑی جان چھڑانے کی بات کی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا تھا؟ پکی مہر ثبت ہو چکی تھی کہ یہ کام تمہارے ذمہ ہے اور لازم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسا ہی کرتے جاتے جیسے وہ پوچھتے۔ الٹیمیٹ جب یہ ہو گیا کہ اب انہوں نے گائے ذبح ہی کرنی ہے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، یہ گائے ذبح کرنے کے لیے جو وہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ گائے کو تلاش کہاں کیا جائے؟ ایسی گائے کہاں ملے گی جس کے اوپر حلبی نہ جوتا گیا ہو؟ ایسی گائے کہاں ملے گی جو اس قدر فربا ہو کہ دیکھتے ساری آنکھوں کو جو ہے وہ کیا کر
کیا کرے خیرہ کرے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, گائے تلاش کرنی شروع کی. اچانک ایک یتیم بچہ تھا, اس کے پاس یہ گائے تھی. اس کا والد چونکہ نیک تھا, توحید کا قائل تھا, مرتے وقت اس کے پاس صرف ایک ہی ایسٹ آپ یہ کہیں تھا, یا اس کی وراثت جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز تھی, اور وہ کیا تھی, وہ گائے تھی. اس وراثت کو اس نے کیا کیا, گائے کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا, اور اللہ کے حضور اس نے دعا کی کہ مولا میرا بچہ بھی جو ہے وہ بالغ ہے, جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کے سپرد کر دینا. اب اس گائے کا بھی دیکھیے, وہ جنگل میں چارہ یہ وہ کرتی رہتی, گھومتی پھرتی رہتی, سیر سپاٹے کرتی رہتی. جب کوئی اجنبی اس کے پاس جاتا تو گائے دوڑ لگا دیتی, اس کے قریب ہی نہیں آتی تھی. مگر وہ بچہ جب بھی کبھی جنگل میں اس کے پاس جاتا, گائے چل کے اس کے پاس آ جاتی. اب والد نے ایک اس کو وصیت بھی کی تھی. وہ وصیت یہ تھی کہ بیٹا تم نے کیا کرنا ہے, جو کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں تم نے اپنی ماں سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے. اور خاص کر اس نے یہ کہا کہ گائے کے معاملے میں تو لازماً تم نے اپنی ماں سے کیا کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ گائے جو تھی وہ اس بچے کی تھی. اب بنی اسرائیل جو تھے اس گائے کی خوبصورتی کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے فربا ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی کیا کریں, عبادت کریں. بنی اسرائیل اس گائے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی عبادت کرنا چاہتے تھے. ہم واقعہ شہباز صاحب یہیں سے کل شروع کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, مجھے اور غزل کو دیجیے اجازت. آپ کو اب پیغام حق میں مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.